اب ہمارا جو اصل ٹاپک ہے، بلاول صاحب کی ابھی تقریر ختم ہوئی کوئی 1 گھنٹہ پہلے. یقین جانے کو تقریر مجھے دہلاتی ہے. پاکستان کے اندر سب سے بڑا ایشو ہے کہ آئینی ترمیم ہوگی یا نہیں ہوگی. میں پچھلے 3 ہفتے سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، آئینی ترمیم ہوگی اور اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی متفق ہوں گے اور تحریک انصاف بھی اس میں مورد تصدیق ثبت کرے گی. اب تحریک انصاف کا بڑا مخبص ہے، ظاہر ہے ان کے چیئرمین اندر ہے، وہ چیئرمین کے پاس ان کو فیسلٹی دیتے ہیں، تو چیئرمین کو تو ایک ہی پتہ ہے کہ چونکہ وہ تو انہوں نے ایک ہی بتایا وہ لوگوں کے، اگر میں نہیں تو پاکستان نہیں. ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسمان کے ہو کہ میں نہیں تو پاکستان نہیں. یعنی کہ یہ پاکستان عمران خان کو لے آئے تو اس کو چلنا چاہیے، عمران خان کو نہیں لاتے تو اس کو ختم ہو جانا. یہ عام طریقے انصاف والے کہتے ہیں، جب میرے ساتھ آتے ہیں بات کرتے ایسے ملک کو کیا فائدہ. چلو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو ہے اعمال کے اندر برکت ڈالے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. بارہ جھوٹ کے ساتھ اس نے جو بھی لوگوں کو ہوتا ہے، پتہ نہیں کون تعلیم ہے نہیں، جہالت ہے، نئے لوگوں کو سیاست کو بال چڑھا ہوا ہے، ان پہ ایک ہجان ہے، سیاسی ہجان. نہ ان کو 2 سال پہلے کوئی سیاست کا پتا تھا، نہ آگے وہ پتہ ہے، لیکن ایک چکمے میں آئے ہوئے جھوٹ کے. میرا ٹاپک یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے نا، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا رخ جو ہے کسی نہ کسی حد تک متعین کر جائے گی. اب اس کی 3 صورت ہے. یہ بلاول صاحب کی تقریر کو میں نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ 3 صورتحال ہے. اول تو ان کو یقین ہے کہ جب کل پرسوں آئے گی آئینی ترمیم، یا کل پیش کی جائے گی، کل اگر اسمبلی میں نہ پیش کی گئی تو پرسوں اتوار کو ووٹنگ ہوگی یا کل ووٹنگ ہوگی. اگر پرسوں بھی پیش کی گئی تو پرسوں شام تک ووٹ ہو جائے گی. یہ ترمیم جو ہے 19، 20، 21 کو کسی دن 21 سے پہلے یہ ترمیم قبول ہو جائے گی. اچھا، اب بلاول صاحب نے جو کہی ہے میں بھی اس کو دہراتا ہوں کہ ان کی خواہش ہے، انہوں نے اس کے لیے بہت محنت کی. بلاول کی میں نے اس کی بہت تعریفیں کی، جتنی کہ کم ہے. انہوں نے بالکل بغیر الفاظ چبائے ہر بلوچستان گئے، پشاور گئے، لاہور گئے، ہر جگہ بات پہ خطاب کیا اور بتایا کہ جی یہ صورتحال ہے. اور یہ نہیں کہ چھپ کے نہیں، دن دھڑلے اس کا دفاع کیا، دلائل دیے، جنہوں نے آرگو کیا، وکیلوں نے کیا، ان کو وہاں پہ انہوں نے مطمئن کرنے کی کوشش کی. جنہوں نے ہونا تھا ہو گیا، جنہوں نے نہیں ہونا تھا نہ ہوئے. لیکن انہوں نے اس کو بغیر کسی اس کے الفاظ چبائے اس اسکیم کو لوگوں کے سامنے بتایا کہ ہمیں یہ ترمیم چاہیے. ظاہر ہے حکومت کا خیال تھا کہ 15، 20، 30، 40 ترامیم اکٹھی آئیں گی، ان میں سے جو وقتی طور پہ ٹالی سے ٹال دیں گے، لیکن جو کورٹ ترامیم ہے وہ آنی ہے. کورٹ ترامیم جو ہے نا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی شدت سے ضرورت ہے، کیونکہ وہ عدالتوں کے بارے میں ان کا رویہ بڑا معتدل ہے. نہیں صحیح، میں کون کب کہہ رہا ہوں صحیح ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے تو ہونا استعمال ہے. آپ کے پاس چوائسز جو ہے، جو لولی لنگڑی جمہوریت، اگر اس کو جمہوریت کہتے ہیں، اگر 25 جولائی 2018 کا 8 کی الیکشن اب جمہوریت مان لیا، یا 9 فروری کا جو ہے فارم 47 کا الیکشن آپ نے مان لیا، تو یہ پھر جمہوریت جو ہے. پھر چلو اگر اس جمہوریت کو بھی اگر آپ قبول لیے، یہ کون کہے گا؟ یہ عمران خان کہے گا. یہ میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ 2 عورتوں میں بچے کا جھگڑا ہوا اور وہ چھوٹے بچے کو 4-6 مہینے کے بچے کو قاضی کے پاس لے گئی. قاضی کو سمجھنا ہے کہ مجھے یہ کس عورت کو میں دوں. ایک بچہ ایک عورت کو چمٹتا تھا، لپکتا تھا، اور دوسری کو اسے چھینتی تھی. تو قاضی نے کہا کہ ایسا کرو کہ بچے کو تلوار جلاد کو ملا کے 2 حصے میں تقسیم کر دو، اور یہ آدھا اس عورت کو دے دو، آدھا اس کو دے دو. وہ جس کا بچہ تھا اس نے کہا نہیں سارا اس کو دے دو. اور جس کا بچہ نہیں تھا، جس سے بچہ چمٹ رہا تھا، یہ جو عادی تھا، اسے خوشی ہوئی کہ سارا لے کے جانے لگی. تو قاضی نے کہا ادھر آ جاؤ، وہ اس کو دے دو. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر مجھے نہیں دیتے ہو تو کاٹ کے دے دو پاکستان کو. اور اس وقت اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ بلوچستان میں اور کے پی کے اندر جو لوگ متحرک ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ پاکستان کے اندر جب آپ اس قسم کا کوئی چیز پھیلاتے ہو، یہ جلسے جلوس، میں تو خود جلسے جلوسوں کا حصہ رہ چکا ہوں، تو کیسے یہ لوگ ہمارے ساتھ ایکٹیو ہو جاتے ہیں جو پاکستان دشمن ہوتے ہیں، جو ہمارا اصلی دشمن ہے، اور ایک بہت دور بیٹھا دشمن ہے جو پورے مسلمانوں کو بھون کے تل کے کھانا چاہتا ہے. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے حصہ ڈالتے ہیں کیونکہ ان کو یہ بندہ اچھا لگتا ہے جو انتشار پھیلا رہا ہوتا ہے. اگر میں نواز شریف کے خلاف پھیلا رہا ہوں، اگر میں عمران خان کے خلاف پھیلا رہا ہوں، تو میرا ساتھ دیں گے. اب وہ 3 چیزیں جو بلاول صاحب نے کہی ہیں کہ ایک تو چاہیے کہ یہ اس میں کوئی خواہش بھی ہے اور امید بھی آج جو کر کے بیٹھے ہیں کہ اس پہ کنسنسس ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کنسنسس نہیں ہوتا تو انہوں کا یہ خیال ہے، اور بالکل صحیح خیال ہے، کہ ہم ویسے ہی کرا لیں گے. وہ کہتے ہیں نا جیسے تگڑا بندہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں یار
کر تو میں ویسے ہی لوں گا جیسے بڑا تگڑا بندہ آتا ہے، چودھری آتا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا کبھی حصہ پڑ جائے. اب ان بلاول نے آج واشگاف الفاظ میں کہا کہ کر تو ویسے بھی لیں گے، یعنی کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں. مسلم نون کے پاس اس کے تحادی جو ہے، مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو ہے نیشنل اسمبلی کے بھی اور سینٹ کے بھی، وہ اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے. اس لیے دیں گے کہ بہت سارے ووٹ کمپرومائز ہے تحریک انصاف کے. میں تو سارے لیڈر کہتا ہوں کہ اندر سے جس کو کہ فلوریں گے وہی اسٹیشن کے جو ہے ساتھ نظر آئے گا. اسٹیشن نے کس کی ذمہ داری لگانی ہے ان کی مرضی ہے. اس کے بعد اس نے کہا اگر فرض کیا یہ طریقہ کار اختیار نہ کیا تو پھر کیا؟ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، اور بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. اسٹیشن جو ہے اس سپریم کورٹ کو ہضم کرنے پر تیار نہیں ہے. غلط ہے، لیکن میرے غلط کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ بھی کیا غلط ہے. اور پھر مجھے ایک ہی بات ہے پتہ ہے کہ اس ملک میں جو معاشرہ ہے یا ایمرجنسی ہے، عمران خان صاحب آپ کی خواہش ہوگی، لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ اس دوزخ کے اندر سب سے پہلے لقمہ اجل آپ بنو گے. ہمارا یارہ دوزخ ضرور ہوگا، لیکن اس میں لقمہ اجل آپ بنو گے. اب اگلے 2 دن پاکستان کی تاریخ کے بہت اہم ہیں. اس ملک کی بہت بڑی قسمت کا تعین ہونا ہے. جو بین الاقوامی حالات ہیں وہ اس وقت مارشل آرٹ کو بھی سوٹ کر رہے ہیں اور ایمرجنسی کو بھی سوٹ کر رہے ہیں. وہ ماورائے آئین ہر چیز کو سوٹ کر رہے ہیں. آپ بلکتے رہیں گے، سڑکوں پہ جتنے مرضی بندے لائیں گے، سوائے اس کے کچھ تو خون ہوگا، کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا. آپ لوگوں نے نہیں دینا. آج بھی دیکھا نا سارے ملک ہڑتال کال کی گئی تھی، دیکھ لیا سر کتنے لوگ نکلے ہیں. کتنی ناکامی ہے، لوگ بتائیں کہ لوگ نہیں نکلتے آپ کے لیے. وہ بھائی میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کا اپنا حدود دربہ کر، یہ آپ خود اپنے ورکر کو کہتے ہو کیوں نہیں نکلتے. خود ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے 10 گربان اور جانوروں کی طرح، اور وہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. کوئی کسی کو کہتے ہیں کہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے، دوسرا کہتے ہیں تم اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ. تو میرے خیال سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس صورتحال میں آپ کا یہ خیال ہے کہ چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا اور آپ گھروں میں بیٹھیں گے؟ نہیں. میرا خیال ہے کہ بہت بڑا معاوضہ آپ کو دینا پڑے گا. اس جنگ کے اندر عمران خان صاحب جو اسٹیبلشمنٹ جنگ میں ہار عمران خان صاحب کی ہے. صحیح ہے غلط نہیں میں بات کر رہا ہوں. ویسے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب آپ نے ہمارے گلے میں ڈالی ہے 2014 سے شروع کر کے موٹا تازہ کر کے اور 2022 میں پہنچا کے اس ملک کو جہاں پہنچایا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی خدمت کی جا سکتی تھی. جب آپ نے نوکری کی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی تو مجھ سے یہ تو کرتے تھے کہ میں آ کے مجھے موقع ملے میں نوکری نہ کروں. کیوں نہ کروں؟ یہ سہولت آپ بھی کو ہے کہ آپ اس میں نوکری کریں اور اب بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کو نو کو ملازم رکھ لے تو آپ ہنسی خوشی قبول کر لیں گے. آج بھی آپ کہتے ہیں میں انہیں سے بات کرنا چاہتا ہوں. آج انہیں کو سندیش دیتے ہو، انہیں کے لیے اسپیس رکھی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ کل پرسوں آئینی ترمیم جو بیر منیمم جیسے سب کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، جس کو ہر طریقے ایڈجسٹ کیا گیا ہے، آئینی عدالت جس کے اندر چاروں صوبوں کی برابر کی ریپرزنٹیشن ہے، چاہے وہ آئینی بینچ ہو یا آئینی عدالت ہو. جب تک اس کو آئین کی پروٹیکشن حاصل ہے، وہ لا سے نہیں بنی، آئین سے بنی ہے، تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سب سے محفوظ ترین اور پاکستان کے موجودہ حالات کے مطابق ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ کوئی آسمان کو ٹچ نہیں کرے گا، لیکن ملک جو ہے کسی اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا. عمران خان صاحب کا مسئلہ نہ اس سے حل ہوگا نہ اس سے حل ہوگا. یہ غلط فہمی ہے کہ آئینی ترمیم پاس نہ ہو کہ عمران خان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ جن کے پاس لاٹھی ہے بھینس انہی کی ہے. جب یہ لاٹھی ان کی ہے تو بھینس کیوں تمہاری ہے؟ یہ پاکستان کے اندر مسلمہ اصول ہے. میں تو اس کے خلاف لڑ رہا ہوں، میں تو بھگتا ہوں